الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت احسانات ہیں. خالق کائنات کی اس بندے پر اتنی مہربانیاں ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنی اس کی نعمتیں ہیں کہ اگر یہ انسان اس کو شمار کرنے لگے تو یہ اسے شمار نہیں کر سکتا. ہمارے گنتی سے باہر ہے. اس کے احسانات، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سارے انسان مل کے بھی ساتھ جنات بھی ملتے ہیں، فرشتے بھی مل جائیں تو ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور انسان اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصی محبت کی ہے. اس کے اوپر اللہ کے احسانات دیگر مخلوقات کی نسبت بہت زیادہ ہیں. اس انسان کو اس اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. رب کائنات اس کے مقام اور مرتبہ کو قسمیں کھا کھا کر بیان کرتے ہیں. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تین کی، زیتون کی، طور سینہ کی، مکہ شہر کی عظیم ترین چیزوں کی قسم کھا کے اللہ رب العزت انسان کے اعلیٰ اور اشرف المخلوقات ہونے کو بیان فرماتا ہے. تو اس انسان پر اس رب کے بڑے احسان ہیں. اسی انسان کو رب کائنات نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. رب کائنات نے کتنے مقام دیے ہیں، کتنے مرتبے دیے ہیں اس کو، کتنی اس کی رحمت اور کرم نوازی ہے. یہ انسان جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اسے دنیا میں اللہ رب العزت نے وہ وجود، وہ جسم، وہ شکل و صورت عطا کی ہے جو شاید دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں.
انسان کیا تھا کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اس رب کائنات نے عدم سے وجود بخشا. کون جانتا تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تیری کوئی پہچان ہی نہیں تھی, تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, تیرا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا. تیرا یہ وجود جو آج تیری آنکھیں دیکھتی ہیں, کان سنتے ہیں, وجود حرکت کرتے ہیں, یہ سب کچھ تجھے اس رب نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, کہ اے انسان ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر نطفے سے, پانی سے, منی کا قطرہ, پھر اس نطفے سے تجھے پیدا کیا ہے. پھر اسی نطفے کو رب کائنات نے ثم من علقہ, پھر اس نطفے کو خون کے لوتھڑے میں بدلا. اس کے بعد ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ, پھر ان مراحل کو طے کرتے ہوئے گوشت کا لوتھڑا. پہلے مٹی, مٹی سے نطفہ, نطفے سے خون کا لوتھڑا, پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا, کہ جسے رب کائنات نے شکل و صورت میں ڈھالا. اس شکل و صورت کو رب کائنات نے پھر لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تمہارے لیے اس کو واضح کر دیا, اس شکل کو واضح کیا. جسم کے اعضاء بنے, پھر ماں کے پیٹ کے اندر ہی جہاں پر یہ ساری تخلیق ہو رہی ہے, اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, کہ جب تک چاہا اس رب نے, اس خالق نے وہاں پر ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں وہاں پر رکھا. تخلیق کر کے, وجود دے کے, تیرے جسم کے اندر حرکت پیدا کر کے, ایک مقررہ وقت, چاہے وہ 6 ماہ کا یا 9 ماہ کا, تو اس مقررہ وقت تک وہاں پر رب کائنات نے وہاں پر رکھا. پھر وہاں سے ثم نخرجکم طفلا, پھر وہاں سے ہم نے تمہیں ایک بچے کی شکل میں دنیا کے اندر تمہیں ہم لے آئے. ایک بچے کی شکل میں تمہیں رب کائنات نے یہ جام دنیا کا تمہیں عطا فرمایا. یہ تیرے مراحل ہیں. اس سے پہلے اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا. ان مراحل سے گزر کے تو اس دنیا کے اندر آئے. پھر اس دنیا کے اندر رب کائنات نے ایک عمر عطا فرمائی. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر ایک مضبوط عمر تک تجھے اللہ نے وقت دیا, مہلت دی. تیرے جسم کو, تیرے وجود کو اس خالق نے پالا پوسا, مضبوط کیا, طاقت دی, قوت دی, صلاحیت دی. یہ اللہ رب العزت نے تیرے اوپر احسان کیا. اللہ اکبر. اور کچھ تھے کہ جنہیں خالق نے اپنی حکمت کے تحت جب اس کا وقت, چاہے جوانی میں, جوانی سے پہلے, جوانی کے بعد, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, کہ کچھ کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے سے پہلے فوت کر لیا, انہیں دنیا سے اٹھا لیا, اور کچھ کو بڑھاپے تک زندگی عطا فرما دی. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے, خالق کی طرف سے اس کے یہ سارے احسانات تیرے اوپر مکمل ہوں. تیرے جو وقت دنیا کے اندر اس نے مقرر کیے ہیں وہ سارے پورے ہوں,
اور تو ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہوئے اس عمر کو پہنچ جائے، اس بڑھاپے کو پہنچ جائے کہ جہاں پر بندہ پھر پچھلی یہ ساری جتنی بھی یہ جوانی کی زندگیاں، یہ طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں، علم، یہ سارے کے سارے پھر اس بڑھاپے کی عمر میں جا کے جہاں ختم ہو جاتے ہیں، یہ علم چلے جاتے ہیں، طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں، جوانیاں چلی جاتی ہیں، وہاں تک کی بھی عمریں اللہ رب العزت نے اس انسان کو عطا فرمائی۔ اب یہ دنیا میں تیری تخلیق، دنیا میں تیرا آنا، دنیا میں تیرا جینا، دنیا میں اپنے تیرے کاروبار کرنے، دنیا میں بزنس کرنے، دنیا میں اپنے گھر بنانے، دنیا میں اپنے کاروباروں کو کھڑے کرنا، مضبوط کرنا، بچے بنانا، بیویاں، شادی، اور یہ سارے کاروبار دنیا کے، یہ سارے کے سارے رب کائنات نے تیرے لیے آسان کر۔ تیرے لیے رب کائنات نے اس انسان کو تخلیق کرنے کے بعد، اے انسان تیرے لیے اس خالق نے پھر زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو تیری خدمت میں لگا دیا، ایک ایک چیز تیری خدمت میں لگے۔ آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق، پھر آسمانوں میں مخلوق، پھر زمین میں مخلوق، پھر تیری ضروریات کی وہ تمام چیزیں رب کائنات نے تیرے لیے تخلیق کر دی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ پھر اب دنیا میں جس خالق نے تجھے بھیجا ہے، تیری ضروریات، تجھے بارش چاہیے، تجھے پانی چاہیے، تجھے خوراک چاہیے، تجھے رزق چاہیے، یہ ساری چیزوں کے بندوبست اس خالق نے، اس مالک نے، اس آسمان والی ہستی نے، اس شہنشاہ نے، پوری کائنات کے مالک نے، اس حاکم نے، وہ سب کچھ تیرے لیے تخلیق کر دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تجھے پانی کی بھی ضرورت تھی، اور اس پانی کے ذریعے اگنے والے رزق کی بھی تجھے ضرورت تھی۔ اللہ نے آسمانوں سے تیرے لیے پانی کو برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس بارش کو برسا کے ان زمینوں کو حکم دیا کہ یہ تیرے لیے کھیتیاں اگائیں، تیرے لیے پھل فروٹ اگائیں، تیری بھوک، تیری پیاس، ان ساری تیری ضروریات کو پورا کرے۔ رب کائنات نے اپنی ساری اس مخلوق کو، اس انسان کے لیے وقف کیا، اس کی خدمت میں لگا دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو سمندروں کے پانی ہیں، یہ آبی بخارات بنتے ہیں، آبی بخارات بن کے بادل بنتے ہیں، پھر ان بادلوں کو پانی ملتا ہے، پھر وہ پانی وہاں سے جمع کرتے ہیں، پھر وہ جس جگہ پر ہوا کا رخ ہو یا ہوا انہیں جدھر لے جائیں، وہاں پر جا کر وہ ہوا جو ہے اس بادلوں پر دباؤ ڈالتی ہے، پھر جو بادل ہیں وہ برستے ہیں۔ وہ انسان تو غور کر، تو اس کے اندر توجہ کر کہ تیرے رب نے اپنی اس مخلوق کو کس طرح تیری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ وہ بادلوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ سمندروں سے پانیوں کو جمع کرو، پانیوں کو لے کر پھر رب کائنات ہواؤں کو حکم دیتا ہے، جاؤ بادلوں کو اٹھا کر فلاں جگہ پر پہنچاؤ، پھر وہ ہوائیں بھاگی بھاگی چلی آتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، لے کر اس جگہ پر آتی ہیں جہاں رب کا حکم ہوتا ہے۔ پھر اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے، پانی کو برساؤ، پانی برستے ہیں، زمینوں پر پانی کا برسنا، پھر ان زمینوں کو رب حکم دیتا ہے اپنی کھیتیوں کو اگاؤ، پھر یہ کھیتیاں اگا کے تمہاری بھوک مٹاتی ہیں، تمہاری پیاس مٹاتی ہیں اور تمہاری ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے نظام اس رب کائنات نے اے انسان تیرے لیے چلائے ہوئے ہیں۔ یہ ساری خدمتیں یہ تیرے لیے ہو رہی ہیں۔ بادل تیری خدمت کر رہے ہیں، ہوائیں تیری خدمت کر رہی ہیں، بارشوں کے پانی تیری خدمت کر رہے ہیں،
زمینیں تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. تجھے کہتا ہے کہ تو زمین کے اندر ایک بیج داخل کر دے, گندم کا ایک بیج داخل کر دے, اور پھر اس کے بعد اس ایک بیج کو, یہ ایک بیج جو زمین کے اندر تو داخل کرے گا, میں اس ایک بیج کو 100 دانوں میں بدل کے تجھے عطا کروں گا. اگتی ہیں نا کھیتیاں, تم صرف دانے لیتے ہو اور کھیتیوں میں ڈال دیتے ہو, کھیتیوں میں ڈال دیتے ہو. 40 کلو گندم ڈال کے, 40 کلو گندم ڈال کے, 1 من گندم ڈال کے تم 40 من وہاں سے جو ہے حاصل کرتے ہو. 1 من گندم, 40 کلو گندم ڈال کے تم 40 من, 50 من, 60 من, جتنا وہ چاہے رب کائنات تیرے لیے یہ سارے بندوبست کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے علاوہ بھی رب کائنات نے سمندروں کو بھی تیرے تابع کر رکھا ہے. سمندروں میں تجھے سفر کرنے ہیں, تجھے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں جانے کے لیے فضائی سہولت میسر نہیں. گاڑیاں جا نہیں سکتی, گھوڑے جا نہیں سکتے, ہاتھی اونٹ جا نہیں سکتے, کوئی اور سواری وہاں پر جا نہیں سکتی. درمیان میں راستہ میں پانیوں کے جوش مارتے ہوئے پانی ہے, سمندر ہے, دریائے ہیں, نہریں ہیں, تو پار نہیں کر سکتا. رب نے تجھے عقل عطا کی, خالق نے تیرے ذہن میں ڈالا, تو میرے درختوں سے پھٹوں کو کاٹ کے کشتیاں بنا. ان کشتیوں کو حکم دوں گا کہ یہ تجھے پانیوں کے چھاتیوں کو چیر کے تیری منزل مقصود جو ہے وہاں پر تجھے پہنچائے. رب نے یہ سارے بندوبست تیرے لیے. سمندروں میں, پانیوں میں کبھی کوئی وزنی چیز ڈال دو تو وہ ڈوب جاتی ہے. ڈوب جاتی ہے کہ نہیں ڈوب جاتی؟ کیوں جی؟ سوئی بھی ڈالو تو ڈوب جائے گی. لیکن اللہ اکبر, انسان غور ہی نہیں کرتا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خالق کائنات فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ, ہم نے تمہارے لیے ان کشتیوں کو مسخر کر دیا. کیا جرت اس کشتی کی نیچے چلی جائے, پانی کی کیا جرت اس کو ڈبو دے. حکم ہمارا ہے, پار تجھے لگائے گی, کیونکہ یہ ہمارے حکم کے تحت یہ سب پابند ہیں. کشتی بھی پابند, پانی بھی پابند, سمندر کی لہریں بھی پابند. اے انسان یہ تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ رب نے انہیں پابند کر رکھا ہے. ہم نے کشتیوں کو پابند کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اللہ اکبر, کہ اس رب کے حکم کے ساتھ پابند ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ, نہریں بھی پابند, سمندر بھی پابند. یہ بڑی بڑی مخلوقیں. اللہ اکبر. انسان تیرے لیے, تیری خدمت میں اس خالق نے, اس مالک نے پابند کر رکھا ہے. ان لہروں کی جرت نہیں کہ جب تک اس کا حکم نہ آئے یہ لہر تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور دیکھو وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے موسیٰ تو نے تو مروا دیا. کیوں؟ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر, ہم تو مارے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے ضائع, یہ رب کا حکم ہے. یہ سمندر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جب رب کا حکم ہے یہ سمندر بھی رب کے حکم کا پابند, میں بھی رب کے حکم کا پابند. یہ سمندر جو ہوں گے ہمارے تابع ہو جائیں گے. اور وہی ہوا, اللہ نے حکم دیا, عصا مارا, پانی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. 12 راہیں سمندر کے اندر بن گئی اور سمندر کی لہریں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اور جتنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ سارے کے سارے اس دریا کے اندر چلے جا رہے ہیں. اور پانی جو کھڑے ہیں, اس طرح کھڑے ہیں, پانیوں کی جرت نہیں کہ اس لشکر کو ڈبو دیں. پانیوں کی جرت نہیں کہ اس لشکر کو ڈبو دیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج سمیت
उस दरिया को पार कर जाते हैं। फिरौन आले फिरौन ने देखा राहें बनी हुई हैं, चलो हम भी इसको पार कर जाएं, चलो हम भी इसको पार कर जाएं। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा, कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथी फौजी सारे के सारे, आपके साथी जितने भी हैं बनी इसराइल, ये सारे के सारे बाहर निकल गए, और जब फिरौन और फिरौन के फौजी सारे के सारे जब समुद्र के अंदर दाखिल हो गए, आखिरी फौजी तक जब तक उसमें दाखिल नहीं हो गया, पानी की लहरें यूं खड़ी रही, और जो ही पूरी फौज दरिया में उतर गई, रब ने इन्हीं समुद्रों को, इन्हीं पानियों को जिन्हें हुक्म दे के रब ने रोक दिया था, उन्हीं पानियों को हुक्म देकर फिरौन को और फिरौन की 6 लाख फौज को खालिक ने वहीं गरक कर दिया। और ये समुद्र जो तुम्हें राहें देते हैं, ये उसके हुक्म से देते हैं। इंसान तुझ पर ये उसके हैं एहसान, तो ले इसको मान। अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए, तेरी खिदमत में। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वसख्खर लकुम शम्स वल क़मर दाइबैन, हमने सूरज को और चांद को तेरी खिदमत में लगा रखा है। दाइमन, मुस्तकिल ड्यूटी, मुस्तकिल तेरे लिए। सूरज आता है चला जाता है, चांद आता है चला जाता है, मुकर्ररा ड्यूटियां, मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा राहें, जरूरत नहीं न सूरज की न चांद की कभी ताखीर कर दे। इंसानों की खिदमत करने के लिए बाकायदगी से पहुंचते हैं, बाकायदगी से आते जाते, बाकायदगी से आते जाते। तेरी खिदमत में सूरज भी लगा हुआ, तेरी खिदमत में चांद भी लगे हुए, तेरी खिदमत में सुंदर भी लगे हुए, तेरी खिदमत में कश्तियां भी लगी हुई, तेरी खिदमत में जमीन और आसमान भी लगे हुए। ये सारी है इंसान तेरी खिदमतें हो रही। अल्लाह अकबर। सूरज, तूने इतनी गर्मी बंदों पर डालनी है, सूरज उतनी ही गर्मी डालेगा। ऐ सूरज, तूने गर्मी बढ़ाना है, सूरज उतनी ही गर्मी बढ़ाता है। सूरज ने गर्मी और तपस कितनी पैदा करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मिकदारें जो मुकर्रर कर दे, जो ऑर्डर कर दे, जो हुक्म दे दे, उसके मुताबिक ये पाबंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वक्त था बस कि जब इस सूरज को रोका गया, वरना अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर आता जाता, कभी ताखीर नहीं, कभी ताखीर नहीं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, लोग तो हजरत अली के बारे में बात करते हैं, वो एक मनगढ़ंत सी बात है। सूरज अगर रुका है कभी तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए। किसके लिए? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। और गालिबन ये वाक़या सही बुखारी या मुस्लिम में है। अल्लाह अकबर। किसी जगह पर जिहाद कर रहे थे और अपने उस ड्यूटी को, अपने उस काम को सूरज के गुरूब होने से पहले पहले मुकम्मल करना था, सूरज के डूबने से पहले पहले। तो सूरज से कहते हैं कि तू भी अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ और मेरी भी ड्यूटी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। मैं जब तक अपनी इस ड्यूटी को मुकम्मल न कर लूं, उस वक्त तक ये सूरज गुरूब ना हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, खालिक से दुआ कि ये सूरज ना डूबे। वल्लाह सूरज रुका रहा कि जब तक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतह अता ना फरमा दी। यानी यहां भी खिदमत किनकी हुई? अल्लाह अकबर। खालिक के हुक्म से हर चीज चल रही है, हर चीज है इंसान और तुम्हारी खिदमत में लगी हुई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, रातें भी तुम्हारी खिदमत कर रही हैं, दिन भी तुम्हारी खिदमत कर रही है। रात तुम्हारी क्या खिदमत करती है भाई? हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम थक जाते हो, दिन के मोबाइल बंद करे भाई, तुम रातों को तुम दिन में काम वगैरह कर करके भाग दौड़ कर कर थक जाते हो। रब अंधेरा कर देता है, मेरे बंदो आराम कर लो, मेरे बंदो रेस्ट कर लो, राहत हासिल कर लो, आराम और सुकून हासिल कर लो। बाकायदगी से रातें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तुम्हारे लिए आराम और सुकून के ये सारे बंदोबस्त रब्बे कायनात कर रहा है। फिर दिन चढ़ाता है, दिन की रोशनी को पैदा कर दिया जाता है। जाओ जरा उठो
اور کوئی روزی پانی کا کر لو، کوئی محنت کر لو، کوئی کوشش کر لو، دن کی روشنیوں کو تمہارے لیے پھیلا دیتا ہے۔ یہ لیل و نہار، یہ سب کچھ تیرے لیے اس خالق نے مسخر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس رب نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی۔ اس خالق نے ہر چیز تمہیں دی جو تم نے اس سے مانگی، اور یہاں تک کہ جو تم نے اس سے نہیں مانگا وہ بھی تمہیں دیا ہے۔ خالق نے تمہیں ہر چیز دی، جو تم نے سوال کیا، جو تم نے مانگا وہ بھی دیا، اور جو تم نے نہ مانگا، جو تم نے سوال نہ کیا، رب نے وہ بھی تجھے عطا کیا۔ خالق نے دینے میں تجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی۔ لہذا رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، خالق کی ان نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، زندگیاں مٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ اس خالق نے، اس مالک نے ان انسانوں پر کتنے احسانات کیے، اس کے کتنے فضل و کرم ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ تلاش کیجئے کہ جس لمحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت یا رحمت سے یہ بندہ مستفید نہ ہو رہا۔ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ ڈھونڈیے آپ۔ جی کوئی ہے لمحہ کہ جس لمحے میں اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت سے ہم مستفید نہ ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھتے ہو آنکھیں کام کر رہی ہیں، روشنی آنکھوں کی روشنی موجود ہے، تجھے کس کا احسان ہے؟ اگر وہ یہ چھین لے تو کون ہے جو تمہیں لوٹا دے؟ وہ کون ہے؟ اگر ان آنکھوں کو بند کر دے، ان روشنیوں کو چھین لے، ان آنکھوں کی روشنی تم سے اگر چھین لے، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے اسپیشلسٹ، ساری دنیا کے مستشفے یہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اگر اس نے واپس نہیں کرنی تو کوئی مائی کا لال تمہیں اس روشنی کو لٹا نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ، اور جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو، جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے سوال کرو۔ جو پیدائشی نابینا ہے ذرا پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو کہ جو بیچارہ ہاتھوں سے بازوؤں سے محروم ہے اس سے سوال کرو، جو ٹانگوں سے محروم ہے اس سے سوال کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو رب کائنات نے تمہیں عطا کر رکھی۔ تم رات کو سو جاتے ہو تو سوتے کے اندر بھی تمہارے اوپر اللہ کی نعمت اور رحمت نچھاور ہو رہی ہے۔ تم سو جاتے ہو، آنکھیں بند ہوتی ہیں، پتہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہاں پڑے ہو، تمہیں چارپائی کے اوپر الٹاتا پلٹاتا بھی وہی رہتا ہے۔ تمہاری نیند کی حالت کے اندر تمہارے دل کی دھڑکن، تمہارے خون کی گردش، تیرے دماغ کا، تیرے دل کا، تیرے وجود کا، ایک ایک چیز کا قائم رکھنا، یہ سب کا سب کچھ اس اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جاگ رہا ہے تو پھر بھی اللہ کی نعمت سے مستفید ہو رہا ہے، تو سویا ہوا ہے تو تب بھی تو اللہ کی نعمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ہم نکال نہیں سکتے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ جی اس لمحہ ہم اللہ کی نعمت سے مستفید نہیں ہو سکے۔ نہیں واللہ کوئی لمحہ ایسا نہیں، ہر لمحہ میں اس رب کی، اس خالق کی، اس مالک کی نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ اب یہ اس کی نعمتیں جس کا ہم شمارے نہیں کر سکتے، اب کیا اس کے اوپر ہم جتنا مرضی باتیں کریں، کہاں ہم سمیٹ سکتے ہیں اس بات کو؟ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو اس رب کے، اس خالق کے احسانات ہیں اس انسان کے اوپر، لیکن اس انسان کا رویہ کیا ہے؟ آگے سے اس انسان کا رویہ کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ یہ ظالم بھی ہے اور یہ ناشکرہ بھی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو آپ دیکھ لیجئے، انسان کے ظلم کو بھی
اور اس کے ناشکرا ہونے کو. دے سب کچھ وہ رہا ہے، نعمتیں ساری کی ساری اس کی طرف سے، رحمتیں کرم نوازیاں ساری اس کی طرف سے، احسانات سارے کے سارے اس کی طرف سے. اب یہ جا کر مانگتا کس سے ہے؟ ماتھے کس کے سامنے ٹیکتا ہے؟ اپنا مشکل کشا، حاجت روا، مددگار کس کو سمجھتا ہے؟ اور یہ ظلم نہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ کھاتا اس کا ہے، پیتا اس کا ہے، پہنتا اس کا ہے، دن رات اس کے دیے ہوئے فائدے اس کے اٹھاتا ہے، دیے ہوئے لباس اس کے پہنتا ہے، زمینیں اس کی جس پر چلتا رہتا، گھر بناتا، کاروبار کرتا، ہر چیز اس کی ہے. آسمان اس کے ہیں کہ جس کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، ہر چیز اس کی. اور جا کر ماتھے جو ہے غیر اللہ کے سامنے دیکھتا ہے. کیا یہ انسانوں کا ظلم نہیں؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یہی بات کرتے ہیں کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کبھی شرک نہ کرنا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. میرے بیٹے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. یہ سب سے بڑا ظلم. آج ہمارے ملکوں کی اور بھی بعض ممالک کہ ان کی اکثریت کی حالت کیا ہے آج ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں افراد کی حالت اس وقت یہ ہے کہ کوئی درباروں پر، کوئی مندروں پر، کوئی غیر اللہ جو انسان زندہ ان کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور حاجت روا سمجھتے ہیں. اور ظالم لوگ، کچھ مولوی اس طرح کے کرائے کے مولوی جو لوگوں سے پیسے لے کر، کافروں سے پیسے لے کر مسلمانوں پہ خرچ کر کے ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں. اللہ اکبر. آغا خانی ہو، شیعہ ہو، معذرت کے ساتھ کوئی غصہ بھی بعض اوقات بھائی کر جاتے ہیں، لیکن یہ بات ایک حقیقت پر مبنی ہے، یہ سچ ہے. آج کی یہ پیری مریدی، یہ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پیر، یہ بڑے بڑے قادری، سہروردی، چشتی، یہ بڑے بڑے سید زادے، یہ بڑے بڑے شاہ، یہ بڑے بڑے پیر فقیر ملنگ لوگوں کے عقائد کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. اور پیچھے بیٹھا کافر وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، مالی سپورٹ کرتا ہے، کہتا ہے یہ اپنے مسلمانوں پہ خرچ کرو، اور ان کو خرچ کر کے ان کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کرو کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ مشکل کشا ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ بھی تمہارے کچھ الہ ہیں. جاؤ لوگوں کی یہ ذہن سازیاں کرو. آپ اگر یہ مختلف مذاہب کے، یہ مختلف ہمارے گروہ، ہمارے یہ مختلف جماعتیں، اگر آپ ان کے عقائد کو اٹھا کر پڑھ کے دیکھیں تو یقین جانے کہ انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. انسان سر سے لے کر پاؤں تک، جس کو کوئی عقیدے کی سمجھ ہو، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہل کے رہ جاتا ہے کہ کتنا ظلم آج اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے. میں یہ آغا خانیوں کو پڑھ رہا تھا، اتنا گندا اور فاسد عقیدہ مسلمانوں کے اندر، اتنا گندا اور گھٹیا عقیدہ مسلمان کہلوانے والی جماعتوں میں سے ان سے زیادہ گھٹیا عقیدہ شاید کسی کا نہ ہو کہ جتنا گھٹیا عقیدہ ان لوگوں کا ہے. لیکن دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنی آزادی سے ہمارے ملکوں میں، دیگر ممالک کے اندر یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ آغا خانی، یہ ان کی جماعت، ان کا گروہ لوگوں پہ پیسے خرچ کرتا ہے اور انہیں اپنے سامنے سجدے کرواتا ہے. اب تک ان کے قول کے مطابق ان کے 49 ان کے آغا خان جو ہیں، 49 ان کے امام جو ہیں وہ آ چکے ہیں. موجودہ دور میں ایک ان کا جو ہے پرنس کریم، آغا خان پرنس کریم، آغا خانی تو ایک ڈیزگنیشن ہے ان کی،
آغا خان ایک ڈیزگنیشن ہے، ڈیزگنیشن سمجھتے ہیں نا، عہدہ، مقام، مرتبہ اس کا جو ہے آغا خان جو ہے یہ 4 نمبر پہ ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 49th امام ہے، 49واں امام ہے، اور ان کی امامت حضرت علی سے شروع ہوتی ہے. عقیدہ کے مطابق علی اللہ ہے، علی اللہ ہے. عقیدہ کے مطابق علی اللہ ہے. علی کے بعد حسن، حسین اور پھر آنے والے سارے امام وہ اللہ کی اولاد ہیں. لہذا موجودہ امام پرنس کریم آغا خان جو ہے یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے. اور یہاں آغا خان نے ایک بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کے ساتھ میری مجلس بھی ہو چکی ہے کیونکہ میں نے مطالعہ کیا اور پھر میں نے اس سے سوالات کیے کہ واقعی یہ چیزیں ہیں. ابھی یہاں ہوتا تو میں آپ سے گواہی ڈلوا دیتا. ان کی جماعتیں، ان کی مسجدیں نہیں جماعت خانے ہیں، مسجدیں نہیں، ان کی کیا ہیں؟ جماعت خانے ہیں. ان جماعت خانوں کے اندر جو بھی آئے گا وہاں پر آ کر کوئی تھوڑا بہت قرآن کی کوئی سورت پڑھے گا، اس کے بعد پہلے امام سے لے کر 49ویں امام تک سارے اماموں کا تذکرہ کرے گا، ان کی تسبیح کرے گا. اس کے بعد اماموں کی تصویریں وہاں پر پڑی ہیں انہیں سجدہ کرے گا. یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کی نماز ہے. یہ جی کلمہ پڑھتے مسلمانوں کے سامنے، جی ہم کلمہ کو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، واللہ حقیقت یہ ہے، اتنے گندے مشرک کہ روئے زمین پر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی جماعتوں میں شاید ان سے زیادہ گندا عقیدہ کسی کا نہیں. پرنس کریم آغا خان، ہسٹری اس کی، اس کے باپ کی، اس کے دادا کی، اس کے پردادا کی، اگر آپ ان کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھیں اور پیچھے تک اگر آپ پیچھے تاریخ میں چلے جائیں جہاں سے انہوں نے اپنا تعلق جوڑا ہے، کہتے ہیں جی کہ ہم 300 سال پہلے ہمارا ایک امام جو ہے وہ اٹھا تھا، مہدی تھا، وہ عبید اللہ اس کا نام تھا، ہم اس کی نسل سے ہیں، اور عبید اللہ جو ہے وہ امام اسماعیل کی نسل سے ہے، اور امام اسماعیل جو ہے وہ حضرت علی کی نسل سے ہے. تاریخ کا جب مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے عبید اللہ مہدی جو ہے اس کا باپ جو تھا وہ مجوسی تھا، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا. اس نے جناب اپنے آپ کو لوگوں کے اندر آ کر مشہور کیا، جی میں جو ہوں میں علی کی اولاد سے ہوں، علی کی اولاد سے ہوں. مورخین نے اس کی تحقیق کر کے سارا نچوڑ نکالا ہے. حالانکہ کہتے کہ وہ علی کی اولاد سے نہیں، علی کی اولاد سے نہیں بلکہ مجوسیوں کی اولاد سے ہے. اس کے پاس پیسہ آیا، کچھ ملکوں کی حکمرانی آئی، لوگوں پہ خرچ کیا، ہم خیال بنایا اور ہم خیال بنا کے ان کے سامنے اپنی رسالت کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد نبوت کا اظہار، پھر اس کے بعد کہتا ہے میں اب الہ ہوں، الہ کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، مجھے الہ مانو، مجھے سجدے کرو. اب یہ جناب سید زادہ شاہ صاحب، پھر اوپر الہ صاحب، اب وہاں سے ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. آگے چلتی چلتی نسلیں یہ آگے پھیلتے پھیلتے درمیان میں کہیں جو ہے ان کا رابطہ منقطع نظر آتا ہے. پھر آ کر تقریباً 1800 سال کے بعد پھر ان میں سے ایک اٹھا، وہ کہتا ہے جی کہ میں بھی جو ہوں اسی نسل میں سے ہوں، اسی لڑی میں سے ہوں. انگریزوں نے تعاون کیا. اب میں یہ آپ کے انگریز جو ہیں، آپ کے یہ جو ملک اپنا عیسائی ممالک جو ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، پیسہ دیا. انہوں نے غریبوں مسکینوں پر جا کر خرچ کر کے ان کے عقائد کو تباہ اور برباد کیا. گجرات کا علاقہ انڈیا کا، وہاں پر انہوں نے وہاں پر آبادی کی اور وہاں لوگوں کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا. اب ان کا مرکز جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا گجرات سے سٹارٹ ہوا ہے. اب گجرات سے آگے پھیلتا پھیلتا پاکستان میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، پیرس میں ہے، افریقہ کے ممالک میں ہے. اور ہمارے مسلمان بڑی عزت سے، بڑے احترام سے سر آغا خان یونیورسٹی، آغا خان ہاسپٹل، آغا خان نصاب، آغا خان بورڈ، فلاں فلاں فلاں، ان ظالموں کے ساتھ ان کے احترام کرتے ہوئے ہمارے مسلمان. اور حقیقت کافروں کے ایجنٹ، کافروں کی پوجا کرنے والے، کافروں کی اطاعت کرنے والے، کافروں کی راہ پر چلنے والے آج ہمارے مسلمانوں کے معبود بنے بیٹھے. اور انسان کا ظلم یہ ہے کہ ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں، انہیں سجدے کرتے ہیں، انہیں اپنا الہ مشکل کشا سمجھتے ہیں.
اور یہ باتیں بالکل میں وہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. وہ بھائی یہاں پر ممکن اگلے کسی درس میں آئے تو میری ان باتوں کی اس سے تصدیق کر لیجیے گا کہ ان لوگوں کے کیا عقائد ہیں. اللہ اکبر. اور یہ جو آج کے پرنس ان کی اپنی حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے انہوں نے مورخین دور حاضر کی ان کی تحقیق کہ بالکل زنا کی اولاد زنا کی شکل میں پیدا ہوا زانی کی اولاد. شرم آتی ہے اللہ کی قسم شرم. اللہ اکبر. اور ان چیزوں پر یہ سارے کافر جو ہے نا بڑا پیسہ خرچ کرتے. میں ابھی یہ پرسوں ایک خبر پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ. امریکہ سے ایک پلٹا پاکستانی امریکہ سے. اب اس نے پلٹ کے آ کر ایک علاقے کے اندر ڈیرا ڈالا اور تھوڑی داڑھی تھوڑی رکھ لی اور تھوڑے بال لمبے کر لیے, چوگا پہن لیا اور لوگوں کو تھوڑا ان کے اوپر خرچ بھی کیا. اور کرنے کے بعد انہیں کہنے لگا, پہلے کہا کہ میں رسول اللہ ہوں. اور یہ ہمارے پاکستان کی ایک عدالت میں اس کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے ریسنٹلی, ابھی نیا تازہ نیا نبی. کچھ لوگوں نے اس کی تصویریں بنا لی اور سنو بات پھر اس نے یہی تقریر کی, کہنے لگا میں رسول اللہ, پھر رسول اللہ سے ترقی کر کے کہنے لگا میں الہ. لوگوں نے باقاعدہ سجدے کرنا اس کو شروع کر دیا. اب کچھ لوگوں نے مووی بنا لی, کوئی بیٹھا تھا عقیدے والا, اس نے کہا کام تو بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے, یہ تو اب الہ بن گیا ہے, اب کیوں نہ اس کی جو ہے شکایت کریں, کمپلین کریں. پولیس کو رپورٹ کی, پولیس والوں نے سول وردی میں کچھ آئے اور انہوں نے دیکھا واقعی وہاں پر لوگ بیٹھے, کوئی اسے رسول اللہ کہہ رہے تھے, کوئی اسے سجدہ کر رہے تھے. اب انہوں نے گرفتار کر لیا, گرفتار کر کے اس کو جناب اس کا کیس پیش کر دیا. عدالت نے اس کو گستاخ رسول قرار دے دیا اور اس کے حامی جیل کے باہر کھڑے اس کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہمارے اللہ کو چھوڑو. ہمارے اللہ کو چھوڑو بھائی. اللہ گرفتار ہو گیا ان کا. یعنی اس انسان کے ظلم کی کیا کیا کہانی ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنی جہالت اتنا ظلم اس انسان کا. اور ان کو سمجھاؤ, ان کو پڑھاؤ, قرآن کھول کے دکھاؤ. اللہ کے بندے اپنی اصلاح کر لیجئے, قرآن سے جڑیں, قرآن سیکھیں, قرآن پڑھیں. ان آغا خانیوں سے کہو نا, وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہمارا آغا خان قرآن ہے, ہم اس کو سنتا ہے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے, کسی اور کا قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا آغا خان چلتا پھرتا قرآن ہے. اس نے کہا حج کو نہیں جاتے, اس نے کہا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آغا خان کی تصویر دیکھ لو ہمارا حج ہو جاتا ہے. آغا خان کو دیکھ لو ہمارا حج ہو جاتا ہے. یہ ظلم اللہ ہے, یہ ظلم اس انسان کے. اور وہ خود عیاش بیہودگیاں, بے حیائیاں. اور میں نے پڑھا اگلے دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی, اس نے آغا خان کو تقریباً اس نے شادی کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیے. اور بیٹی نے جو لباس پہن رکھا تھا بالکل اوریاں, سمجھتے نا اوریاں, ننگ گھٹیا قسم کا. ان کے الہ نے بیٹی کی شادی کی اور بیٹی ننگی. اور پوچھو ان سے, وہ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے جی, کچھ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سمجھانے بیٹھے, ذہن سازی کرنے, آپ پر فتوے لگ جائے, تم تو وہابی ہو, اہل حدیث ہو. یہ وہابی جو ہیں یہ مانتے نہیں ہیں. وہ اللہ کے بندے, یہ فحش قسم کے فحاشی پھیلانے والے, یہ بدکار, یہ زانی, شرابی, یہ بدکار قسم کے لوگ, اور یہ کہاں سے رسول ہوئے یا کہاں سے کہ الہ ہوئے, کہاں کے ہماری عبادتوں کے لائق, یا ہم ان کے سامنے ماتھے ٹیکیں. اور یہ تو گردنیں کاٹنے کے لائق کے ہیں کہ ان کی گردنیں کاٹی جائیں. ان کو لوگ ان کے سامنے گردنیں جھکاتے ہیں. اللہ اکبر. اور بھی حالتیں اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں, یہ گدی نشین, یہ پیر, یہ فقیر, یہ دربار, یہ مزار, یہ سرکار, اس
اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک چادر نہ چڑھے، دیا نہ چلے، جمعرات کو حاضری نہ ہو، 11ویں نہ پکے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ 11ویں ضروری، ختم شریف ضروری، چادر ضروری، دیے جلانے ضروری، درباروں پہ حاضری ضروری، ماتھے ٹیکنے ضروری۔ نہیں کریں گے تو بگڑیاں تھگڑیاں نہیں سنوریں گی۔ واللہ بگڑیاں تھگڑیاں سنورتی نہیں بلکہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایمان کا، دین کا، اسلام کا، شریعت کا۔ اللہ اکبر۔ اولادیں مانگ رہے ہیں، درختوں کے پاس نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے اولادیں مانگ رہے ہیں، بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے اولادیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ یہ بیری کے درخت کے نیچے بیر گرا تو لڑکا ہوگا، اور اگر پتا گرا تو لڑکی ہوتے تھے، کچھ نہ گرا تھے، اور اگر تنکا گرا تو پھر خسرا ہوگا پھر شاید۔ تو ممکن ہے یہی ہوگا، وہ تیسری چیز گری ہے نا۔ باقاعدہ سلطان باہو دربار ہے ہمارے، اس کے دربار پہ یہ بیری۔ اگلے دن ایک رپورٹ تیار، انٹرنیٹ پہ میں وہ رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے دکھایا کہ ایک علاقہ جھنگ، ہمارے علاقہ، ہمارے شیخ صاحب سے معذرت کے ساتھ، شاہ جیونا، اور یہ جانتے ہوں گے ان کا علاقہ، شیخ صاحب کے علاقے کی خبر دینے لگا ہوں آپ کو۔ وہاں پر ایک دربار ہے شاہ جیونا، کیوں جی ہے نا جی، تصدیق کر لیجئے گا ہم سے۔ وہاں کی رپورٹ دکھائی، وہاں کی رپورٹ شاہ جیونا کی، پاٹے سیمڑا ہے نا، وہاں کی رپورٹ، ایک رپورٹر نے رپورٹ تیار کی، وہ اس علاقے میں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر خواتین بھی جمع ہیں، مرد بھی جمع ہیں، اور وہ شاہ جیونا جو قبر ان کا جو بابا پیر فقیر، اس کی قبر کو سجدے کر رہے تھے۔ اچھا، اور خواتین جو ہیں اس قبر کے وہاں سے مٹی لے لے کر اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی۔ اچھا، وہ رپورٹر نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ سجدے بھی کر رہے ہیں یہاں پر، اور یہاں یہ مٹی لے لے کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ کہ اس سے جی بچوں کو شفا ہو جاتی ہے، اس سے ہماری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، یہاں پر ہم سجدے کرتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اب آپ کا موجودہ شاہ جو زندہ ہے، یہ تو چلا گیا دنیا سے، پیچھے اس کی اولاد میں سے فیصل صالح یار وہ ہے، وہ پیر ہے آپ، جی وہ آپ ہمارا زندہ پیر، موجودہ پیر اس وقت سرکار گدی نشین، سجادہ نشین، وہ ہے ہمارا۔ اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا جب وہ مر کے یہاں قبر میں آ جائیں گے تو آپ اس کو بھی سجدہ کریں گے؟ کہا جی بالکل سجدہ کریں گے۔ اور کہا جی بالکل ہم اس کو بھی سجدہ کریں گے، اور اگر آپ اس کی شکل دیکھیں، سمجھ گئے، سوٹڈ بوٹڈ انگریز، داڑھی مڑی ہوئی، یہ ان کی سرکار پیر فقیر مزار، نہ نمازی، نہ کوئی عابد و زاہد، نہ عبادت، واللہ پرلے درجے کے بدکار قسم کے لوگ، اور لوگ انتظار میں ہم مرے تو ہم اس کی بھی قبر کو سجدہ کریں، اس کی بھی قبر۔ اچھا، رپورٹر نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا آپ ان پیروں فقیروں کو مانتے، شاہ جیونا کو مانتے، اس کو بھی مانتے ہو، میں نے دیکھا ہے تمہارے علاقے میں کوئی کام وغیرہ کوئی، سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں، نالیاں وہ خراب ہیں، اور سیوریج کا سسٹم وہ سارے کا سارا تباہ ہے، نہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہے، نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی سسٹم، نہ کوئی نظام، یہ پیر تمہیں دے کیا رہے ہیں؟ واللہ جہالت کی انتہا، اس انسان کے ظلم کی انتہا۔ کہنے لگے جی پھر کیا ہوا، سارا کچھ پیر صاحب کا ہے، سارا کچھ پیر دے دیں گے، ٹھیک ہے، نہ دیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، دے دیں گے تو ٹھیک ہے، پھر بھی نہ دیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کا ووٹ دو گے اسے؟ بالکل ووٹ دیں گے، ہم اسے ووٹ دیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو ووٹ دینے والے نہیں ہے۔ اس کا تمہارا کچھ نہیں بننا، پہلے بھی کچھ نہیں بنا، پھر کچھ نہیں بننا، پھر اسے ووٹ دو گے؟ انہوں نے کہا پھر اسے ووٹ دیں گے، ووٹ اسے دیں گے، الیکشن میں کھڑا ہو ووٹ اسے دیں گے۔ اور ایک نے تو یہاں تک کہا، کہنے لگا اور سائیں ہم بھی قربان، ہمارے بچے بھی پیروں پر قربان۔ یار موبائل والے کیسے مارے بھائی، واللہ نہیں بھائی سخت بات نہ کریں بس۔ اللہ، یہ لوگوں کی جہالت ہے،
کہ کہتے ہیں جی کہ کوئی بات نہیں، ہماری سرکار ہے، ہمارے تو بچے بھی قربان ہیں ان کے اوپر، اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ کبھی مسجد، نہ کبھی قرآن، نہ کبھی اس خالق کے سامنے سجدہ، اس رب کے در کو چھوڑ کے مسجد و قبروں کے اوپر سجدے کرنا، درباروں پہ سجدے کرنا، درباروں کے نام اپنی اولادیں باقاعدہ اپنی اولادیں قبروں کے نام کر دینا، اور ایسی ایسی جہالت اپنی خواتین بھی ان کے نام کر دینا، ان کے گھروں کی خدمت کے لیے، وہاں کے مجاوروں کی خدمت کے لیے، مزاروں کی اور قبرستانوں کی ان کی خدمت، خواتین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خواتین کو بھی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ایک ظلم اٹھا کر دیکھو، جاؤ وہاں پر ہمارے ملکوں میں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، جائیں دیکھیں ان ممالک کے اندر کہ لوگ کس طریقے سے ان کے سامنے جھک رہے ہیں کہ جو اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنائی تھی یہ بات، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لوگوں کی جہالت کا اور ان کے ظلم کا ذرا اندازہ لگائیے۔ میرے علاقے پر کہ وہ ہمارے پاکستان کے اکثر علاقوں میں وہ پھرتا ہوتا ہے، وہ ایک لنگی اس نے پہنی ہوئی ہے، کمبخت نے، ننگا ہے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی، نیچے سے بھی اوپر سے بھی ننگا، اور کم از کم اس کے پیچھے کوئی 100-150 کتا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ کتے والی سرکار ہے۔ وہ کون سی سرکار ہے؟ اللہ کی قسم آپ یقین جانیں، وہ صرف لنگی اس نے پہنی ہوئی ہے، اوپر سے بھی ننگا، نیچے سے بھی ننگا، اور پیچھے جناب اس نے کتے رکھے ہوئے، جس طرح کا خود پلا ہوا ہے اسی طرح کتے بھی پلے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ لوگ، اللہ کی قسم آپ یقین جانیں، واللہ العظیم، لوگ اس کے کتوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، انہیں دودھ پلاتے ہیں، انہیں گوشت کھلاتے ہیں، اس کے کتوں کی بھی موج لگی ہوئی ہے، اور لوگ باقاعدہ اس کے کتوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ پیر پاک کی کتی پاک ہے۔ یہ جہالت، یہ ظلم، یہ موجود ہے۔ یہ میں کوئی بناوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا کے نہیں کرنا، اور وہ اتنا گندا آدمی ہے، اتنا گندا، جہاں اس کا دل کرتا لنگی اٹھا کے پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے، اور خواتین پھر بھی کھڑی رہتی ہے۔ اتنی جہالت، اتنا ظلم، اس سے امید کہ یہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ تمہاری مشکلیں دور کریں گے، یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، یہ تمہارے دنیا کے اور آخرت کے مسائل حل کریں گے، جن کمبختوں کو کبھی کوئی نہانے کی تمیز نہیں، جن سے بدبو آتی ہے، جو گند ہے، غلاظت ہے، ان سے یہ امیدیں، اور اس رب سے نا امیدیاں، یہ ہمارے لوگوں کی حالت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، اس مجلس میں، اس محفل میں گزارش یہی کرنا تھا کہ انسان اس ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، انسان اپنے آپ کو اس ظلم سے بچائے۔ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ رب تمہیں کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں گرفتار کر لے، پکڑ لے، تو اس اللہ کے علاوہ اس مشکل سے تمہیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ رزق، ان اللہ هو الرزاق، تمہیں رزق چاہیے تو رزق بھی اس کے پاس ہے، رازق وہ ہے، داتا وہ ہے، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ شیخ صاحب نے کا تذکرہ کیا دولے شاہ کی چوئی، وہاں پر ایسے دربار بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنے بیٹے، معصوم بچے جنم لیتے، جا کر ان درباروں کو دے آتے ہیں، کیونکہ جی یہ سرکار نے دیا ہے تو لہٰذا سرکار کے نام کر دیا۔ اب وہ سرکار کے نام کرتے ہیں، اب باتیں تو بہت ساری بنی ہوئی ہیں، میں نے اس کی باقاعدہ اس کے اوپر ہمارے کچھ بھائیوں نے لکھا بھی، انہوں نے کہا کہ ان کے سروں پر وہ کڑے ڈال دیتے ہیں، کڑے بچپن میں ہی
وہ جب کڑے ڈال دیتے ہیں تو بچہ جب پرورش کرتا ہے تو سر چھوٹا رہ جاتا ہے اور منہ نیچے سے تھوڑا بڑا رہ جاتا ہے. اب پھر اس کو مشہور کر دیتا ہے کہ پیر صاحب نے اتنا نہیں دیتا ہے. تو پیر صاحب نے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نشانی ہے کہ پیر صاحب نے یہ دولے شاہ کی یہ چوئی جو ہے یہ چوئی پیر صاحب نے دی ہے. ایسا عجیب پیر ہے جو چوئیاں دیتا ہے, کیونکہ بندے کو صحیح طرح کے دے دیتے, مگر اس کی اختیار میں کیا ہے, یہ دولے شاہ کی چوئیاں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے یہ سارے بزنس اور کاروبار وہاں پر کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے تاریخ میں بڑی عجیب بات لکھی, کہنے لگا یہ وہ سرکار ہے جس کی ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے پیر عبد القادر جیلانی نے پار لگائی تھی. یہ دولے شاہ وہ ہے کہتے ہیں. اصل میں دلہا شاہ ہے نا, تو اسی دلہا شاہ سے یہ دولے شاہ, یہ دلہا شاہ وہ کہتے ہیں نا جو پیر عبد القادر جیلانی نے ڈوبی ہوئی کشتی, جو کشتی ڈوب گئی تھی پار لگائی تھی, یہ وہ دلہا ہے. اب وہ عراق سے اٹھ کے گجرات میں کہاں آ گیا بھائی, وہ دلہا صاحب وہاں سے یہاں کہاں آ گیا. لیکن لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوں گے گجرات کے لوگ, گجرات یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے ان کاموں کے اندر بھی. وہاں پر ایک قبر ہے, قبر پتا اس کی لمبائی کتنی ہے؟ ہاں جی, کسی کو پتا؟ 70 گز دی قبر. گجرات ہے, گجرات دے سیالکوٹ. گجرات میں ایک قبر ہے, کمبر علی شاہ کے کی کو دا نام ہے اس علاقے کا, بڑیلا شریف. ہاں, بڑیلا شریف. اچھا سنو, جہالت دیکھو, لوگوں کی جہالت دیکھو. بڑیلا شریف, بالکل بڑیلا شریف ہے, وہاں پر ایک قبر ہے. اس قبر کی جو لمبائی ہے وہ 70 گز ہے, 70 گز. اور اس کے دربار کے باہر جو پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ لکھا ہوا ہے ابن آدم. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابن آدم. یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتے جی یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. اور آدم علیہ السلام کا بیٹا یہاں پر آ کر دفن ہوا. اب اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, یہاں پر ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, خواتین آتی ہیں, مرد آتے ہیں, لوگ وہاں آ کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا. یعنی ٹوٹل کتنے فٹ بنا؟ 90 فٹ. کیوں جی استاد جی میں 60 ہاتھ قد تقریباً 90 فٹ. ایک ہاتھ میں ہے نا جی 60 ہاتھ, تو تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے. تو 60 ہاتھ کا مطلب ہے 90 فٹ. میں نے کہا ذرا کیلکولیٹ تو کروں ذرا, 70 گز کے کتنے فٹ بنتے ہیں؟ ایک گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں؟ 3 فٹ. تو ذرا ضرب دو نا 70 سے 200. حضرت آدم علیہ السلام سے 3 گنا لمبا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے 3 گنا لمبا تھا. اتنے جھوٹ بولتے ہیں, اتنے جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ سرکار اتنی لمبی, وہ قبر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. کہتے ہیں اس قبر کی کرامت یہ ہے, اس پر کپڑا کتنا بڑا بھی سلوا کر لے آؤ پورا نہیں ہوتا. یہ کرامت ہے کہتے ہیں. ہاں جی, کہتے ہیں جی اس پر کپڑا کتنا بھی سلوا کر لے آؤ, کپڑا چھوٹا پڑ جاتا ہے, کپڑا چھوٹا پڑ جاتا ہے, پورا نہیں آتا. اب وہ لوگوں کے علا بنا خالی قبریں, واللہ خالی قبریں. ان قبروں کے اندر میں خود جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے نہ کوئی قبر نہ کوئی دربار, آہستہ آہستہ عرصوں والی تمہاری قبر بن گئی. ہم نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے وہ سرکار نے حکم دیا ہے, میرے یہاں مرید رہتے ہیں, ان کو یہاں ملتان میں آنا بڑا دشوار ہے, ان کے لیے میری قبر ایک یہیں پر بنا دو, ان کے لیے میری ایک قبر یہیں پر بنا دو. پھر کیا ہوگا, وہ جو ملاقات کے لیے جو ہے نا پیر صاحب یہیں قبر میں آ جایا کریں گے. ایک علاقے میں, ایک صوبے کے اندر یا منطقہ میں, وہاں پر ایک ہی سرکار کی 3 4 قبریں مختلف جگہ پر ہیں. اور یہ کیا کہنے لگے کہ وہ سرکاروں نے حکم دے رکھا ہے کہ ایک قبر میری وہاں بنا دو, ایک وہاں بنا دو, تاکہ میں مریدوں کے پاس ان کی حاجت روائی کے لیے آتا جاتا رہوں. اور جھوٹ باتیں گھڑ گھڑ کے سنائی ہوئی اور پڑھائی ہوئی. میں واللہ آج سے تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے, ہمارا ایک دوست وہ پیروں کا بڑا ماننے والا تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی. ایک واقعہ اس کی ہدایت کا سبب بنا. وہ واقعہ یہ بنا کہ اس کے پیر صاحب فوت ہو گئے. تو جب پیر صاحب فوت ہوئے تو وہ جو بیٹے تھے اس کے بعد میں 4 بیٹے تھے, ان 4 میں لڑائی شروع ہو گئی. 2 بیٹے کہنے لگے جی بابا جی ہمارے علاقے کا ہمارے حصے کی جو زمین ہے اس میں دفن ہو گئے. 2 بیٹے کہنے لگے نہیں ہمارے حصے میں دفن ہو گئے.
فیصلہ جو ہوا وہ جو 2 بڑے بیٹے تھے ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو بابا جی وہاں دفن ہو گئے. بعد میں وہ بچوں نے جو ہے وہ پھر کیس کر دیا عدالت میں کہ جی یہ بڑا ظلم ہوا ہے, ہم چھوٹے تھے اس لیے زیادتی ہو گئی ہے, ہمارے بابا جی کو ادھر کیوں دفن کیا گیا. انہوں نے جناب دیکھا عدالت میں کیس, عدالت میں بھی کیس ہار گئے. اب فیصلہ یہ آیا کہ بابا جی دفن ہو گیا اس کو ادھر ہی رہنے دو. اللہ اکبر. بچے بڑے پریشان ہوئے چھوٹے. بالآخر انہوں نے جناب اگلے دن کچھ مریدوں کو جمع کیا, اکٹھا کر کے انہیں کہا ہمیں رات بابا جی خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ان دونوں بڑوں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, تم اس طرح کرو کہ اپنی زمین اپنے رقبہ میں میری پگڑی اور میرا سوٹا وہاں دفن کر دو, میں خود ہی وہاں پر آ جاؤں گا. اب وہاں پر انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اس کی انہوں نے بنائی قبر. اعلان کرنے کے بعد اللہ کی قسم آپ یقین جانے جہاں بابا دفن ہوا تھا وہاں رش کوئی نہیں, اور جہاں سوٹا اور پھگ ہے وہاں پر بے حساب رش لگا ہوا ہے. یہ لوگوں کی جہالت, یہ لوگوں کے سن. اب اس سوٹے کی اور اس پگڑی کی پوجا ہو رہی ہے, لوگ اس پگڑی کو سوٹے کو سجدہ کر رہے ہیں. کس کے در کو چھوڑ کے؟ اس خالق کے در کو چھوڑ کے, اس مالک کے در کو چھوڑ کے, اس رب کائنات کے در کو چھوڑ کے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ بڑی بابرکت ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ اللہ ہے. اس کو چھوڑ کے یہ انسان ان چیزوں کے سامنے جھکا ہوا ہے اور یہ انسان کا سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ظلم سے دور رکھے. آخری کلمہ, انسان ناشکرا بھی ہے, یہ بھی اللہ کا گلہ ہے. ناشکرا ہے, یہ ناشکری ہے. اگر کوئی عقیدہ اپنا ٹھیک کر لیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, ناشکری ہے. عبادات نہیں کرتا, ناشکرا ہے. حرام کاموں سے نہیں رکتا, ناشکرا ہے. اپنے رب کی بات کو اہمیت نہیں دیتا, یہ ناشکرا ہے. اذان ہو مسجد میں نہ آئے, عبادت نہ کرے, سر نہ جھکائے, سجدے نہ کرے, عبادت نہ کرے, قرآن نہ پڑھے, حج نہ کرے, زکات نہ دے, اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے, اس کی اطاعت نہ کرے, یہ ناشکرا ہے. وہ حرام کاموں سے روکے نہ روکے, ناشکرا ہے. وہ کہے اے میرے بندے یہ فلاں کام حرام ہے, میں ناپسند کرتا ہوں, رک جا, پرے رہ, لیکن یہ بھاگے دوڑے ان کاموں کی طرف لپکے انہیں اختیار کرے, یہ ناشکرا ہے. اے انسان, تجھے ظلم سے بھی بچنا ہے اور ناشکری سے بھی بچنا ہے. تجھے ہر حال میں اپنے اس رب کو پہچاننا ہے اور اس رب کی اطاعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کا عمل کرنے